حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو دیکھنے میں ہم بھلے ہی مردہ سمجھتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دو۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا سے نکل کر برزخ کی دنیا میں چلا جاتا ہے، چاہے ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ چارپائی وغیرہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلد لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر آدمی پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا مطلب ہے پردہ اور آر۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آر ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ چونکہ آپ انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے حدیثوں میں برزخ کے آرام یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے لفظ شبد آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیے جاتے ہیں وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ سچ تو یہ ہے کہ عذاب و ثواب دینے کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جلے ہوئے جر و کنوں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی دھرتی میں بکھیر دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور ہی زبردست عذاب دے گا جو میرے علاوہ ساری دنیا میں اور کسی کو نہ دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب وہ شخص مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس آدمی کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دو۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح دھرتی کو بھی حکم دیا، اس نے بھی اس آدمی کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا، اے میرے پالن ہار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حدیث شریف کی روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور اس دنیا سے جانے والوں سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور کس حال میں ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سنو، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح سواگت کرتی ہیں جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والوں کا سواگت کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ کی دنیا میں اس کی رشتہ دار، ناطے دار جو پہلے مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں، اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والوں سے مل کر ہوتی ہیں۔ حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان والا نہیں ہوتا ہے
اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہیں۔ کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا مردے بات چیت بھی کرتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت درشن کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ قبر والا اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے مانوس پریچت ہوتا ہے، یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت ام بشر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، روح مطمئنہ وہ روح جسے اطمینان حاصل ہو، جنت میں ہرے پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ اب تو خود ہی سمجھ لے کہ پرندوں اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھنا شروع کرے اور پورا کیے بنا ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن مجید حفظ یاد ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو لوگ بھلے کاموں میں جیون بتاتے ہیں اور وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں، اس دنیا میں ان کا من نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بڑھاوا دیتے ہیں، اور جو لوگ یہاں کی زندگی کو برائیوں میں گزارتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں۔ سلیمان بن عبد المالک نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اسی لیے گھبراتے ہو کہ تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا، صحیح ہے، آپ سچ کہتے ہیں۔ جس آدمی کو قبر کی زندگی کا یقین ہو اور اپنے اچھے کاموں کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس دنیا کے دوست، ساتھی، رشتہ دار کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائیں اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں بڑھاوا دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان زندگی کو پیارا رکھتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے، شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو اور اس کے کام اچھے ہو۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو مومن کا تحفہ بتایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان موت کو ناپسندیدہ سمجھتا ہے، حالانکہ موت فتنوں سے بہتر ہے کہ جتنی جلدی موت آئے گی اتنی ہی جلدی دنیا کی فتنوں سے بچ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کی تنگی اور اندھیرے سے نکل کر باہر دنیا کے آرام و راحت میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ مومن کے لیے موت بڑی اچھی چیز ہے، بس شرط یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا ہو اور اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ ٹھیک رکھا ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بندے نیک کاموں میں زندگی گزارتے ہیں وہ موت کو اس زندگی پر بڑھاوا دیتے ہیں اور یہاں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل کر جلد سے جلد امن و امان اور راحت میں چین والے ہمیشہ کے لیے زندگی میں جانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کسی سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بازار کا ارادہ ہے۔ فرمایا، ہو سکے تو میرے لیے موت خرید کے لانا۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے، اگر قیمت سے بھی موت ملے تو خرید لینا۔
اللہ اکبر۔ دوستو، میں اسی کے ساتھ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ شہباز الدین صاحب کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔